اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقتمہ الفدا۔ الموجز کے بارے میں، بلکہ الموجز کا یہ ہمارا چوتھا درس ہے، اور جلسے گزشتہ میں ہم نے علم اصول کی مباحث کے بارے میں ہم نے تقسیم بندی بیان کی کہ مباحث اصولیہ 4 قسموں کی طرف تقسیم ہو رہی ہیں: مباحث لفظیہ، مباحث عقلیہ، مباحث حجج و امارات اور مباحث اصول عملیہ۔ یہ 4 قسم کی ابحاث ہیں۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ یہ ملاک کبھی یہ تقسیم رباعی ہے، کبھی یہ تقسیم ثنائی ہے، لیکن جب یہ تقسیم ثنائی کہا جاتا ہے، اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حجج اور امارات کی جو بحث ہے یا اصول عملیہ کی جو بحث ہے وہ نکل جاتے ہیں اصول سے، نہیں، بلکہ وہ مباحث عقلیہ اور مباحث لفظیہ جب ہم کہتے ہیں ان کے ذیل میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ در واقع مباحث لفظیہ اور عقلیہ کا دائرہ وسیع کیا جاتا ہے۔ تو ملاک جو مباحث لفظیہ اور عقلیہ میں ہے وہ ملاک تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہاں پر مباحث لفظیہ اور عقلیہ کا جو حساب کتاب تقسیم رباعی میں ہے، 4 قسموں میں ہے، وہ الگ ہے، لیکن مباحث جو تقسیم ثنائی میں ہے وہ الگ ہے۔ یہ ہم نے بحث کی۔ آج ہم وضع کے بارے میں بحث کریں گے کہ وضع کیا ہے اور وضع میں کیا ہوتا ہے۔ وضع آپ کے محضر میں یہ عرض کریں کہ آپ نے علم منطق میں دلالت کی بحث پڑھی ہے۔ دلالت کی بحث جب علم منطق میں آپ پڑھتے ہیں تو ایک وہاں پر دال ہوتا ہے، ایک مدلول ہوتا ہے اور ایک دلالت۔ خوب، دال یعنی دلالت کرنے والا، وہ لفظ ہو یا غیر لفظ ہو۔ مدلول یعنی جس چیز پر وہ لفظ یا دال دلالت کر رہا ہے، اور دلالت وہ صفت جو دال کی ہے اس کو دلالت کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال جو عموماً دیتے ہیں کہ اگر کوئی دروازے پہ آئے یا مثلاً دروازے پہ کھٹکھٹا ہو، کوئی بیل بجائے، آپ نے جیسے ہی اس بیل کا آواز سنا، اس گھنٹی کا آواز سنا، آپ کا فوراً ذہن اس شخص کی طرف جائے گا جو اس گھنٹی کو بجا رہا ہے، جو بیل بجا رہا ہے۔ تو دلالت در واقع ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو، یا ایک چیز کا اس حال میں ہونا، ایسی حالت میں ہونا کہ اس سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو، اسے دلالت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو وضع کی جو بحث ہے، جو وضع الفاظ کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی۔ وضع کو کہا جاتا ہے، لفظ کو کہا جاتا ہے موضوع، لفظ کو کہا جاتا ہے موضوع، اور اس معنی کو کہا جاتا ہے موضوع لہو۔ وضع موضوع لہو، یہ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ جیسے مثلا میں لفظ زید یہ نام رکھ رہا ہوں مثلا کسی شخص کا، یا آسان سی مثال دوں، اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، وہ اپنے بیٹے کا نام رکھے محمد، یہ جو لفظ محمد ہے
اس کو وضع کیا گیا ہے اس شخص کے لیے، اس نو مولود کے لیے، تو یہ موضوع ہو جائے گا لفظ، اور یہ جس کے لیے جو مولود ہے اس کے لیے جو وضع کر رہے ہیں اس کو کیا کہا جائے گا؟ موضوع لہو۔ اچھا، تو یہ وضع کا طریقہ کار ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ وضع کی تعریف کیا ہے، اور آیا ایک تعریف ہے، کئی تعریفات ہیں، اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ عبارت دیکھیں، الامر الثالث الوضع، تیسرا امر ان 12 امور میں سے جو ہم نے کہا تھا کہ 12 امور کے بارے میں گفتگو ہوگی، اس میں سے جو تیسرا امر ہے ان 12 امور میں سے وہ وضع ہے۔ ان دلالت الالفاظ على معانیها دلالت لفظیت وضعیت، الفاظ کی دلالت معانی پر، یہ کون سی دلالت ہے؟ کہ یہ لفظ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت لفظی وضعی، درست۔ والوضع قد عرف بوجوہ اوضحها، والوضع، اور یہ وضع، جو وضع آپ بار بار اب کہہ رہے ہیں، قد عرف، اس کی تعریف کی گئی ہے، بوجوہ یعنی بتعارف مختلف، کچھ وجوہات کے ساتھ، مختلف تعبیرات کے ساتھ اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اوضحها، ان وجوہات میں سے زیادہ، وجوہ میں سے جو زیادہ واضح تعریف ہے وہ یہ ہے۔ کیا تعریف ہے؟ وہ تعریف یہ ہے، جعل اللفظ فی مقابل المعنی وتعیینہ للدلالت علیہ، یہ وضع کی تعریف ہے، یہ وضع کی پہلی تعریف ہے۔ اس کی بعد بار والی تعریف بھی آئے گی، اس پہ بھی دقت کیجیے گا۔ یعنی جعل اللفظ فی مقابل المعنی، وضع کی ایک تعریف یہ ہے کہ لفظ کو معنی کے مقابل قرار دینا، لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص قرار دینا۔ جیسے کسی کے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھتا ہے محمد، یہ لفظ محمد کو مخصوص قرار دے رہا ہے اس شخص کے ساتھ۔ یعنی ایک تعریف یہ ہے، جعل اللفظ فی مقابل المعنی، یعنی قرار دینا لفظ کو معنی کے مقابل میں، معنی کے لیے، خوب، وَتَعْیِینُهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَیْهِ، اور در واقع یہاں پر وضاحت کی جا رہی کہ یہ لفظ معین کیا جاتا ہے تاکہ اس لفظ کو معین کرنے والا معین کرتا ہے تاکہ لفظ یہ دلالت کرے علیہ، معنی پر۔ خوب، تعیینہ متعدی ہے، تعیینہ اس لفظ کو معین کرنا، اس لفظ کو معین کرنا، للدلالت علیہ، معین کرنے والا کوئی اور ہے، کس چیز کو معین کر رہا ہے؟ اس لفظ کو۔ خوب، کیا، کس چیز کے لیے؟ للدلالت علیہ، تاکہ اس معنی پر دلالت کرے۔ واضح ہو گئی میرے خیال میں یہ تعریف۔ تو اس تعریف میں کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی، اس لفظ کو اس معنی کے ساتھ مخصوص قرار دیا جا رہا ہے، اس محمد کو اس مولود کا نام قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک جائل آتا ہے، ایک واضح آتا ہے، وہ واضح آ کے اس مولود کے ساتھ اس لفظ کو مخصوص قرار دیتا ہے۔ تو لفظ کی، وضع کی ایک تعریف یہ ہو گئی، جعل اللفظ فی مقابل المعنی،
لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص کرنا، لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص کرنا، لفظ کو معنی کے مقابل میں مخصوص قرار دینا، لفظ کو ایک خاص معنی کے ساتھ مختص کرنا، وَتَعْيِينُهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، اور اس لفظ کو وہ واضح کے معین کرتا ہے تاکہ لفظ جب بھی نکلے دلالت کرے کس پر؟ اس معنی پر۔ واضح ہو گیا؟ جیسے مثلا آپ نے منطق میں پڑھا ہے، یہ جو آپ اگر مثلا جا رہے ہیں کسی شہر، مثلا آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، خوب اسلام آباد کا آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے، وہاں پر جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ اسلام آباد اور ایرو اس طرف ہے، یہ اسلام آباد اور ایرو اس کو مشخص قرار دیا گیا ہے کہ یہ اس پر دلالت کر رہا ہے، یہ اس ایرو کو، اس نشانی کو، اس علامت کو، اس لفظ کو وضع کیا ہے واضح نے، اس سائن بورڈ کو وضع کیا ہے واضح نے کہ یہ سیدھا جائے گا، مثلا یہ سیدھے ہاتھ پہ جائے گا، یہ الٹے ہاتھ پہ جائے گا۔ خوب، یہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، ایک واضح ہوتا ہے، ایک جائل ہوتا ہے جو جائل کرتا ہے، وضع کرتا ہے اس لفظ کو اس معنی کے ساتھ۔ اب یہ جو یہاں پر مثلا اسلام آباد لکھا ہے، اسلام آباد کسی کا کراچی تصور نہیں ہوگا، مثلا اسلام آباد ہی ہے، اگر مثلا وہ سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف انسان جائے گا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے کسی جائل نے، کسی واضح نے۔ ایک تعریف تو یہ ہے، اس میں کیا ہوا کہ ایک جائل ایک واضح وضع کرتا ہے ایک لفظ کو معنی کے ساتھ۔ اچھا، دوسری تعریف کیا ہے؟ ربما یعرف۔ خوب، یہ تعریف کس نے کی گئی ہے؟ کس نے کی ہے؟ صاحب کفایہ، ہاں، آغا اخوند خراسانی جو کفایت الاصول کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ تعریف کی ہے، انہو نحو اختصاص لللفظ بالمعنی، نحو اختصاص لللفظ بالمعنی۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر لفظ کا معنی کے ساتھ مخصوص ہونا ہے۔ دونوں تعریفوں میں فرق ہے، بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پر مخصوص قرار دیا جا رہا تھا، یہاں پر لفظ معنی کے ساتھ مخصوص ہو رہا ہے۔ لفظ کا مخصوص ہونا معنی کے ساتھ، لفظ کا اختصاص پیدا کرنا معنی کے ساتھ، ان دونوں تعریفوں میں فرق ہے، اور فرق اب آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ وَإِرْتِبَاطٌ خَاصٌ بَيْنَهُمَا، عطف تفسیری ہے، اور در واقع ارتباط خاص رابطہ ہوتا ہے، بینہما، بین اللفظ والمعنی، لفظ اور معنی کے درمیان خاص رابطہ ہوتا ہے۔ یہ خاص رابطہ جو ہے لفظ اور معنی کے درمیان کہ یہ لفظ اس معنی کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے، اب اس کی پارٹیشن ہے، یہ دو وجوہات کی بنیاد پر یہ لفظ معنی کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ ناشئ من تخصیصہ بہ تارتن، ایک دفعہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ معنی کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے، ایک دفعہ یہ لفظ معنی کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے، اس کا منبع، اس کا ریزن، اس کا سبب کون سا ہوتا ہے؟ ناشئ من تخصیصہ بہ، یہ اس لیے ہے، یہ ارتباط اس لیے پیدا ہوتا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ اس لفظ کو مخصوص قرار دیا جاتا ہے معنی کے ساتھ تارتن۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ لفظ آپ نے دیکھا معنی کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے، ایک سبب یہ ہے کہ لفظ معنی کے ساتھ مخصوص ہوا ہے، اس کا سبب ایک یہ ہے کہ کسی نے آ کے اس لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے۔ ناشئن، یہ جو ارتباط ہے لفظ اور معنی کے درمیان، یہ پھوٹتا ہے، پیدا ہوتا ہے، یہ ارتباط کہاں سے نکلتا ہے؟ من تخصیصہ بھی، کہ لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص قرار دیا جاتا ہے تارتن، ایک دفعہ ایسے جب ہو
کہ لفظ معنی کے ساتھ مخصوص آپ نے دیکھا اور اس کا منبع، اس کا ریزن یہ ہو کہ کسی نے آ کے اس لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، تو ایسا اگر ارتباط ہو تو اس وضع کو وضع تعیینی کہا جاتا ہے، کہ جب ایک جائل، ایک واضح آ کے لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص کرے تو ایسی وضع کو وضع تعیینی کہا جاتا ہے۔ اچھا، وَكَثْرَةُ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ أُخْرَى وَيُسَمَّى بِالْوَضْعِ التَّعَیُّنِی۔ ایک دفعہ یہ جو ربط آپ نے لفظ کا معنی کے ساتھ دیکھا، اس کا منشا، اس کا ریزن یہ تھا کہ واضح نے، کسی جاہل نے، کسی شخص نے اس لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص قرار دیا۔ ایک دفعہ نہیں، کسی جاہل نے، کسی واضح نے لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص قرار نہیں دیا، بلکہ یہ جو ناشئ من تخصیصی ایک ریزن و ناشئ من کثرت استعمالی فی ہے، یہ لفظ کا معنی کے ساتھ مخصوص ہونا کہاں سے ہے؟ یہ اس کا منشا، یہ پھوٹتا ہے کہاں سے؟ کثرت استعمالی فی ہے، یہ لفظ اس معنی میں اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے، اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے کہ یہ اب اس کے ساتھ مخصوص ہوا۔ اس کو کسی نے مخصوص قرار نہیں دیا تھا، کوئی جائل نہیں آیا تھا، درست ہے؟ اچھا، مثلا آپ دیکھتے ہیں کافی گھروں میں کسی کا نام مثلا کیا ہوتا ہے، محمد بخش ہوتا ہے، علی بخش ہوتا ہے، کیا مختلف نام ہوتے ہیں، لیکن اس کو کسی نے وضع نہیں کیا، اس کے جو نام ہو جاتے ہیں مثلا، تو کسی نے ایسے ہی کہہ دیا۔ اب کسی نے مخصوص قرار نہیں دیا ایک لفظ اور معنی کے حساب سے، نہیں، ایسے ہی کسی نے کہہ دیا، تو وہ اتنا اس میں استعمال ہونے لگا، اتنا اس میں استعمال ہونے لگا کہ اب وہ اس کے ساتھ مخصوص ہو گیا، درست؟ وَكَثْرَةُ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ أُخْرَى، یہ عطف ہو رہا ہے کس پر؟ تخصیصی بھی پر۔ یہ ایک دفعہ اس کا منشأ یہ ہے کہ یہ لفظ معنی کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے، قرار دیا ہے کسی نے، ایک دفعہ اس کا منشأ یہ ہے کہ کثرت استعمال لفظ فی اس معنی میں، زیادہ استعمال ہوا ہے لفظ اس معنی میں، اسی وجہ سے یہ لفظ معنی کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے۔ اخرى یعنی دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ تو کسی نے آگے مخصوص قرار دیا، دوسری مرتبہ کسی نے آگے مخصوص قرار نہیں دیا، بلکہ اتنا زیادہ استعمال ہوا، اتنا زیادہ استعمال ہوا کہ یہ اس کے ساتھ مختص ہو گیا۔ وَيُسَمَّى بِالْوَضْعِ التَّعَیُّنِی، اس وضع کو وضع تعینی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں تعریفوں میں، پہلی تعریف میں کیا تھا؟ کسی نے قرار دیا لفظ کو معنی کے ساتھ، کسی نے قرار دیا لفظ کو معنی کے ساتھ۔ دوسری تعریف میں یہ بیان کیا گیا کہ نحو اختصاص لفظ بالمعنی، لفظ کا مخصوص ہونا معنی کے ساتھ، لفظ کا اختصاص پیدا کرنا معنی کے ساتھ۔ اب یہ اختصاص ناشئ من تخصیصہ بھی، ایک دفعہ یہ ہے کہ یہ اس کا یہ ہے کہ کسی نے آگے اس کو مخصوص کیا ہے، وَتَارَةً کثرت استعمال فی، ایک دفعہ کسی نے استعمال نہیں کیا، کسی نے مخصوص قرار نہیں دیا، بلکہ اس میں زیادہ استعمال کر کر کے وہ لفظ اس معنی کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے۔ تو ان دونوں میں ڈفرنٹ کریں۔ اچھا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْرِیفَيْنِ وَاضِحٌ، آغا جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ دونوں تعریفوں میں فرق واضح ہے۔ پہلی تعریف جس میں جعل اللفظ فی مقابل المعنی قرار دیا ہے، اور دوسری تعریف میں نحو اختصاص لفظ بالمعنی، ان دونوں تعریفوں میں کہہ رہے ہیں کہ فرق واضح ہے۔ کیسے؟ فرق یہ ہے کہ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَا يَشْمُلُ إِلَّا التَّعْیِینِ، جو پہلی تعریف ہے وہ فقط تعینی کو شامل ہے، کیونکہ وضع کی دو قسمیں ہیں، وضع تعینی اور وضع تعینی۔ جو پہلی تعریف ہے وہ فقط تعینی کو شامل ہے۔ کیسے؟ کیونکہ وہاں پر ایک واضح، ایک جائل آ کے لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص قرار دے رہا ہے، تو جب مخصوص قرار دے رہا ہے تو دوسری چیز، دوسری قسم جو کثرت استعمال سے جو لفظ مختص ہو جاتا ہے معنی کے ساتھ، وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ تعریف میں ایسا کوئی آپشن نہیں ہے۔ بخلاف الثانی، دوسری تعریف کے خلاف، اس میں ایسے نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْهُ وَمِنَ التَّعْیُنِ، یہ جو دوسری تعریف ہے جس میں آپ نحو اختصاص للفظ بالمعنی قرار دیا ہے، آپ نے یہ تعریف کی ہے، اس میں شامل ہے تعینی کو بھی، وَمِنَ التَّعْیُنِ، اور تعینی کی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا کہا؟ وہاں پر لفظ کا مخصوص ہونا ہے، کرنا نہیں ہے۔
وہاں لفظ معنی کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے. وہاں پہلی تعریف میں مخصوص کر رہا تھا ایک شخص ایک لفظ کو معنی کے ساتھ، دوسری تعریف میں مخصوص ہو جانا. اب یہ مخصوص جو ہو رہا ہے لفظ معنی کے ساتھ، یا کسی نے آگے مخصوص کیا ہے یا کثرت استعمال کی وجہ سے. لہذا دوسری تعریف کیا ہے؟ جامع ہے. پہلی تعریف جامع نہیں ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اچھا، یہاں پر البتہ ایک چیز جو علماء نے یہاں پر توجیہ کی ہے اور بیان کی ہے کہ دیکھیں یہ وضع یا جعل جو ہے، یہ جو آپ قرار دے رہے ہیں لفظ کو معنی کے مقابلے میں، اگر اس میں مصدر والا معنی دیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر مصدر والا معنی دیں تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، پھر یہ تعریف جامع نہیں رہے گی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے مصدر، دوسرا ہوتا ہے کیا؟ اسم مصدر. اسم مصدر اور مصدر میں فرق کیا ہے؟ اس پہ توجہ کریں. مصدر اور اسم مصدر کو آپ نے اگر سمجھ لیا تو میری بات بھی آرام سے پہنچ جائے گی. دیکھیں، مصدر جو ہے حدث پہ دلالت کرتا ہے، کسی فعل پر، کسی کام پر دلالت کرتا ہے. یہ کام کرو، یہ کام کرنا، ہونا، اس پر مصدر دلالت کرتا ہے. اس میں مصدر کسی کام پر دلالت نہیں کرتا بلکہ نتیجے پر دلالت کرتا ہے. اس میں مصدر نتیجے کا نام ہے، ما حصل کا نام ہے. جیسے مثلا آپ کو وضو کی بحث ہے. وضو اگر اس کو ہم کیا کہیں؟ مصدر کہیں. وضو مصدر ہے مثلا، تو یہ دلالت کرے گا کس پر؟ منہ دھونے پر، نیت پر، ہاتھ کے دھونے پر، سر کے مسح، پاؤں کے مسح پر. یہ کیا ہے؟ یہ افعال ہیں جو انجام دیے جا رہے ہیں. نیت اور منہ کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، بائیں ہاتھ کا دھونا، مسح، یہ کیا ہے؟ افعال ہیں. درست. یہ کیا ہے؟ مصدر ہیں. توجہ، کیا ہے؟ مصدر ہے. مثلا کام انجام دیے جا رہے ہیں. ایک دفعہ وضو کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے. اس میں مصدر کیسے؟ مثلا یعنی وہ حالت جو آپ کو ان کاموں کے بعد حاصل ہوئی. مثلا آپ نے منہ دھو لیا، نیت کر لی، ہاتھ دھو لیا، لیفٹ ہینڈ بھی آپ نے دھویا. اب یہ جو حالت آپ کو حاصل ہوئی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وضو. خوب. یہ کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے. یعنی اب آپ پاک ہو گئے، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ان افعال کے بعد آپ میں طہارت آئی اور اس کنڈیشن کو، اس حالت کو ان افعال کے بعد جو نام دیا گیا وہ کیا ہے؟ وضو ہے. مثلا یہ اس میں مصدر ہے. اس میں مصدر در واقع ان افعال کے بعد جو حالت حاصل ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. دوسری مثال جو زیادہ فقہی اور اصولی کتابوں میں دی جاتی ہے وہ یہ ہے، اور جیسے لمعان میں بھی آغا شہید ثانی نے اس مثال کو بیان کیا ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے غسل، ایک ہوتا ہے غسل. غسل میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ پر اگر غسل، مثلا جمعے کا غسل کرنا چاہتے ہیں. جمعے کا غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. آپ کیا کریں گے غسل میں؟ غسل اور غسل میں فرق بتا رہا ہوں. خوب. پانی سے آپ نیت کریں گے اور دھوئیں گے مثلا اپنے جسم کو اس نیت کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ کیسے اس غسل کرنا ہے. یہ جو اس ٹائم آپ یہ جو افعال انجام دے رہے ہیں، اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، اس دھونے کو عربی میں غسل کہا جاتا ہے. غسل یعنی دھونا. یہ منہ کو دھو رہے ہیں آپ، دائیں ہاتھ، رائٹ جو بدن کا حصہ ہے اس کو دھو رہے ہیں، لیفٹ باڈی کے لیفٹ والے حصے کو دھو رہے ہیں. خوب. اس دھونے والی کنڈیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ غسل. آپ غسل کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نے یہ مکمل کر لیا، آپ نے یہ دھونے والا عمل مکمل کر لیا، اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ غسل. میں نے غسل کیا ہے. یہ غسل اس میں مصدر ہے. وہ جو آپ کے دھونے کے بعد آپ نے وہ جو افعال انجام دیے، وہ جو آخر میں کنڈیشن اور حالت جو حاصل ہوئی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں مصدر. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں
مصدر. اگر یہ جعل کو آپ مراد اس میں مصدر لے رہے ہیں تو مسئلہ حل ہے، لیکن اگر آپ اس سے مراد مصدر لے رہے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ اشکال کا جواب ہو سکتا ہے. البتہ بہرحال جو ابتدا میں یہ ہے کہ جو دوسری تعریف ہے وہ جامع تر ہے، اس میں وضع تعینی بھی شامل ہے اور وضع تعینی بھی شامل ہے، لیکن جو پہلی تعریف ہے اس میں فقط وضع تعینی شامل ہے، وضع تعینی کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو ان چیزوں کو آپ اگر ہم جعل کو یہاں پر جعل اللفظ فی مقابل المعنی جو ہے، اگر جعل کو اس میں مصدر قرار دیں تو وہ اشکال ختم ہو جائے گا کہ بالآخر وہاں بھی قرار دینا خوب جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہاں پر الظاہر جو نظر آ رہا ہے جعل سے مراد وہی مصدر ہی لیا گیا، اس میں مصدر مراد نہیں لیا، یعنی وہ بعد والی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ مثلا جو آخر میں مخصوص ہو جاتا ہے لفظ معنی کے ساتھ، وہ یہاں پر کنڈیشن نہیں، بلکہ قرار دینے والی مراد ہے. یعنی ایک شخص ہے جس نے ایک لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، تو لہذا وہ اشکال رفع ظاہراً نظر نہیں ہوتا آ رہا کہ وہ رفع ہو جائے اشکال. البتہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر مراد وہ لی جائے اس میں مصدر، جعل کو اس میں مصدر قرار دیا جائے تو وہ اشکال وضع تعینی کے عدم شمول والا وہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ کل جو ہے ہم وضع کی اقسام کو بیان کریں گے. ایک اور نقطہ اس کو بیان کر کے میں اپنی بحث کو ختم کروں. وضع اور استعمال میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وضع اور استعمال میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے وضع، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ استعمال. استعمال جو ہوتا ہے وہ وضع کے بعد میں ہوتا ہے، وضع سے پہلے نہیں ہوتا. وضع ہمیشہ مقدم ہوتی ہے کس پر؟ استعمال پر. جیسے میں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ جواد. میں نے اپنے بیٹے کا جو نام جواد رکھا، یہ وضع کیا میں نے لفظ جواد کو اپنے بیٹے کے لیے. اب یہ جو روزانہ پوری زندگی اس کو جواد 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 محمد جواد کہا جائے گا، خوب یہ کیا ہے؟ استعمال ہے. تو وضع ہمیشہ استعمال سے پہلے ہے، مقدم ہے، اور استعمال بعد الوضع ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، استعمال اور وضع ایک چیز نہیں ہے، یہ بعد الوضع ہوتا ہے ہمیشہ. اور ایک اور نقطہ کہ وضع ہمیشہ امور اعتباری میں ہوتی ہے. وضع اگر کرے کوئی انسان تو امور اعتباری میں ہوگی، وہ امور حقیقیہ میں اور امور تقوینیہ میں وضع نہیں کر سکتے. مثلا کوئی ایسے کہے کہ میں وضع کر رہا ہوں کہ آگ جلائے، تم وضع کرو نہ کرو آگ جلائے گی. خوب آگ کا کام آپ کی طبیعت میں تقویناً خداوند متعال نے یہ رکھا ہے کہ وہ جلائے گی. اس کے ہاتھ، اس کے قریب اگر کوئی ہاتھ لے کے جائے گا، کاغذ لے کے جائے گا، وہ آگ کاغذ کو وہ آگ کیا کر دے گی؟ جلا دے گی. تو ایسے یہاں پر نہ کہے کہ میں آگ کو کے لیے وضع کر رہا ہوں کہ یہ آگ جلائے. ارے بھائی تم کہو نہ کہو وہ آگ جلائے گی. تو وضع ہمیشہ کہاں ہوتی ہے؟ امور اعتباری میں ہوتی ہے. مثلا یہ جو قوانین ہوتے ہیں کسی فاؤنڈیشن کے، کسی ملک کے، کسی صوبے کے، کسی ملکت کے جو قوانین ہوتے ہیں یہ اعتباری ہوتے ہیں. یہ خداوند متعال نے قوانین یہ مقرر نہیں کیے ہوتے کہ مثلا یہ ہے وہ ہے، یہ مثلا روڈ پہ ایسے چلا جائے، روڈ پہ یوں جائے آدمی، اور کیا کہتے ہیں اس دفتر میں، اس مکتب میں، اس آفس میں کیا کرنا ہے، اور ایک انسان کی جو سیلری ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اور پرائمری اسکول میں کتنے ماسٹر ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جو قوانین بنائے جاتے ہیں کسی مملکت میں یا کوئی بھی قانون، یہ قوانین سارے کیا ہوتے ہیں؟ اعتباری ہوتے ہیں. کوئی آ کے ان کو اعتبار کرتا ہے، لیکن امور تقوینیہ میں کوئی وضع نہیں ہو سکتی. کوئی آ کے کہے کہ میں وضع قرار دے رہا ہوں کہ یہ آگ، وضع کر رہا ہوں کہ آگ جلائے. امور تقوینیہ حقیقی میں کوئی وضع نہیں ہوتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.